جی پہلے علاج لے لیتے ہیں خلیل بھائی سے. جی کچھ علاج بتائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جوڑوں کے درد وغیرہ کے حوالے سے گٹھیا کا جو انہوں نے بتایا تو یہ جوڑوں کے درد ہی آپ اس کو کہہ لیں. تو اس حوالے سے کچھ احتیاطیں بھی پوچھی ہیں. تو اس کے لیے ایک تو آپ وائٹ شوگر چینی سے بچیے. اس کے علاوہ بڑے کا گوشت ہے جیسے بھینس کا گائے کا, اس کے گوشت سے بچیے. اور ساتھ میں جو ہے وہ بادی چیزوں سے جیسے گوبھی ہے, بینگن ہے, آلو, اروی اور چنے ماش کی دال. اس کے علاوہ جو ہے وہ کلیجی ہے, پائے ہیں, اس طرح کی چیزوں سے, زیادہ چکنائی والی چیزوں سے بھی بچا جائے. اسی طرح سے آپ پائے سے منع کریں, لوگ تو پایوں کی دعوت کر رہے ہیں یہاں پہ, تو آئیں ہمارے یہاں پائے کھائیں. یہ بھی ناشتے میں بھی پیش کیے جا رہے ہیں. اور ایک تعداد ہے جو پائے تو یوں بولیں کہ ناشتے میں عدنان بھائی ایک حصہ ہے اس کا. بلکہ اگر آپ یہ اس اوریجن میں چلے جائیں ہمارے والے میں, یہ جیسے کراچی میں بھی پائے ہیں, ایسا نہیں ہے یہاں نہیں ہے. جی پائے کے مشہور ناشتے, مشہور ناشتے ہیں واقعی کراچی میں بھی. ہاں جی بالکل, اور لاجواب یعنی ہے یہاں پر بھی. اور ہمارے اگر ریجن میں آپ چلے جائیں, لاہور ہے, گجرانوالا ہے, گجرات ہے, اس طرف چلے جائیں تو یہاں تو کچھ زیادہ ہی ہے, بلکہ بہت زیادہ ہے. جی کب چلنا ہے؟ نہیں چلے جائیں. چلے جائیں. اچھا کب چلنا ہے, کب چلنا ہے؟ میں تو ابھی آیا ہوں الحمدللہ, تو کب چلنا ہے اس کو ہم سوچ سکتے ہیں. بہرحال ان قریب میرا چلنا تو عدنان بھائی ایک دفعہ پھر ہونے والا ہے انشاءاللہ. ویسے پایوں کے لیے چلنا ضروری نہیں ہے. نہیں, پایوں کے لیے چلنا نہیں ہے, پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے ایک جدول جو ہے نا بننے والا جو ہے نا وہ بندے کو چلاتے ہیں. جی پائے خود چلاتے ہیں جانور. پائے اب پتہ نہیں پائے چلاتے ہیں یا بٹھاتے ہیں. اس میں تو سنا یورک ایسڈ بھی زیادہ ہی ہوتا ہے, تو یہ چلتے پھرتے بندے کو بٹھا بھی سکتے ہیں. وہ خود انہی پہ چلتا تھا. جی جس کے پائے کھا رہے ہیں نا وہ خود بھی انہی پہ چلتا تھا. یہ تو بات صحیح بات ہے. جی خلیل بھائی. بہرحال پائے کھائے جائیں تو یہ اگر چھوٹے کے ہیں جیسے بکرے وغیرہ کے, ایک اچھی چیز ہے. مگر یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا کولیسٹرول وغیرہ چیک کروا لیجئے. اگر وہ نارمل ہے تو بھلے آپ اس کو کھا لیجئے. اور پھر یہ ہے کہ وہ بازاری جو بنتے ہیں تو وہ ہوتے اس طرح کے ہیں کہ اس میں تیل مرچ مسالوں کی بھرمار ہوتی ہے. تو کوشش کریں گھر کے اندر ہی بنا لیے جائیں. باقی رہا یہ کہ بکرے کے پائے تو مدینے میں بندہ کھائے. واہ واہ واہ. مدینے میں بکرے کے پایوں کی ایک دعوت بھی ہوتی حاجی حنیف صاحب کے ہاں. اللہ اکبر سبحان اللہ. جی تو اس میں یہ کہ ہڈیاں اس کا یوں کے لیے ہڈیوں کا ایک طرح سے یہ جوس ہوتا ہے, بہت ہی زیادہ مفید ہے اگر چھوٹے پائے آپ بکرے وغیرہ کے استعمال کرتے ہیں. مگر یہ کہ کوئی بھی چیز اس میں جوس ہی پی سکتے ہیں آپ, ایسی بات ہے. اور کیا اس کا کھائیں گے تو بڑے پائے بوٹی اس کے اندر ہوتی, لیکن اس میں بھی ہوتی, چھوٹے پایوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ بوٹی ہوتی ہے الحمدللہ. جی جی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. پائے بہت اچھی چیزیں ہیں, مگر یہ کہ آپ اگر پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اگر شخص ہے کہ وہ پہلے سے بیمار ہے, اب اس کے چکنائی پہلے ہی بھری ہوئی ہے, وہ پائے کھاتا رہے, اس کو پیتا رہے, تو ظاہر بات ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے. اللہ بچائے. بالخصوص یہ ہے کہ جن کو جوڑوں کا درد ہے, ویٹ وغیرہ زیادہ ہوتا ہے, تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ چاول وغیرہ جن کو ان کے جوڑوں کا درد ہوتا ہے اور ساتھ میں ویٹ بھی ہو, تو پھر یہ کہ ان کو چاول سے بھی بچنا چاہیے, آلو سے بھی بچنا چاہیے. بہرحال یہ چیزیں بچنے کے حوالے سے اگر آپ جو کوئی دوا استعمال کرنا چاہیں تو اس کے لیے میں مختصر سا علاج عرض کر دیتا ہوں. باقی باقاعدہ کسی اچھے جو بھی آپ طبیب کے پاس جائیں تو ان کو دکھا کے اس کے بعد ہی بہتر انداز پر علاج ہو سکے گا انشاءاللہ. اس میں 5 چیزیں آپ اپنے پاس لکھ لیں. اسگن کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے, اسگن ناگوری بھی کہا جاتا ہے. تو یہ آپ نے 50 گرام لینی ہے. تمام چیزیں ہم وزن ہیں, یعنی 50 گرام سب. اسگن ناگوری, نمبر 2 دار چینی, نمبر 3 سنگاڑے, خشک سنگاڑے, اور نمبر 4 چوب چینی. تو یہ شوگر نہیں ہے, یہ ایک جڑی بوٹی ہے, چینی نہیں ہے, یعنی کہ ایک لکڑی ہے. یہ کہیں آپ سمجھیں, بعض اوقات ہوتا ہے کہ سننے میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. چوب چینی, تو یہ لکڑی ہے کہ یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے. اور مصری اس کے اندر آپ 50 گرام شامل کر لیجئے. یہ 5 چیزیں جو ہے وہ اس کو پیس کے اس کو صبح شام 1 چمچ استعمال کیجئے, اور پرہیز بھی کیجئے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے افاقہ ہوگا. ہاضمہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس کا بھی علاج کیجئے. قبض وغیرہ ہے تو اس کو بھی دیکھ لیجئے. تو یہ ساری چیزوں کو انشاءاللہ دیکھ لیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے سر میں درد کا روحانی علاج پوچھا تھا. میرے آقا شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے بیمار عابد کے اندر بھی یہ تحریر فرمایا ہے. وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے وہ سر پہ دم کر لیا جائے.
یوں کہ کوئی اور دم کر دے یا پھر خود کرنا چاہے تو جیسے ہاتھوں پہ پھونک مار کے بھی یوں پھیرا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ہے. اور باقی ایک علاج یہ بھی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ 65 مرتبہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ پڑھ کر دم کر لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا. باقی ایک کال تھی کمزوری کے حوالے سے. نقاہت ہے، کمزوری ہے، تو اس میں کمزوری کے اعتبار سے کھجوریں بہت اچھی چیز ہے. اگر آپ چاہیں تو 2-3 کھجوریں، اگر شوگر وغیرہ کا پرابلم نہیں ہے تو 2-3 کھجوریں روزانہ صبح آپ کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کھجوروں کا ملک شیک بھی بنا سکتے ہیں. اس میں تھوڑے سے بادام شامل کر لیجئے، بہت ہی لذیذ اور یہ مفید ایک یوں کہہ لیں ناشتہ ہو جائے گا آپ کا. صبح اس کے ساتھ ایک سیب کھا لیجئے، جو کا دلیا ہے اس سے ناشتہ کر لیجئے. یعنی پراٹھے اگر کھاتے ہیں اس سے نکل آئیں. پراٹھے ہے، چائے ہے، اس طرح کی تلی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو حلوہ پوری ہے، ان کو چھوڑ کے آپ اس طرح کی غذا پر آ جائیں. ہیلدی ناشتہ جی آپ کو فائدہ بھی کرے. بچوں کو بھی اس طرف تھوڑا لائیں، جیسے صبح دودھ دے دیں، تھوڑا سا کچھ سیب وغیرہ دے دیں تاکہ ان کو بھی قوت حاصل ہو اور جا کے وہ اچھے طریقے سے پڑھ سکیں، ان کا دل بھی لگے انشاءاللہ. اور باقی یہ کہ انجیر بہت اچھی چیز ہے. انجیر کے جتنے آپ یوں کہہ لیں فوائد بیان کیے جائیں کم ہیں، تو آپ انجیر بھی استعمال کریں. اسی طرح سے کدو شریف کو آپ بکرے کا گوشت لے لیں تھوڑا سا، پاؤ بھر، آپ جتنی آپ کی گنجائش ہے، پاؤ آدھا کلو، تو اس میں لے کے کدو شریف اس میں شامل کر لیجئے اور شوربے والا بنا کے اس کو بھی آپ استعمال کریں. تو انشاءاللہ عز و جل بہت مفید رہے گا. کدو شریف تو ویسے بھی یعنی کہ سنت ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں، تو اللہ نے چاہا اس کا بھی فائدہ حاصل ہوگا. اور سر کے حوالے سے تھا کہ سر کے بال جھڑتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بھی کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں. خون کی کمی اس کی بہت بڑی ایک وجہ ہوتی ہے. اچھا. مختلف تیل لوگ لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ تیل لگایا وہ لگایا، تو لیکن اس پہ توجہ نہیں ہوتی کہ میری خون میں کمی ہے. تو اگر خون کی کمی ہے، آپ نے دیکھیے گا کہ جو اس کا علاج کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات خون کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں شامل کرتے ہیں کہ جیسے خون بڑھے. تو آپ دیکھ لیجیے خون کی کمی ہے تو خون کی کمی کے حوالے سے آپ جیسے انجیر استعمال کر سکتے ہیں، چقندر ہے، پالک ہے، اسی طرح سے دیگر جو ہے فروٹ وغیرہ ہے تو وہ استعمال کر لیجئے. اور بالوں میں اگر کھارا، جیسے آپ دھوتے ہیں تو اگر کھارا پانی ہے تو اس سے بھی بچیے، تو یہ بھی ایک سبب بنتا ہے. اسی طرح سے غیر معیاری شیمپو بھی اس بالوں کو جھڑنے کا جو ہے وہ سبب بنتے ہیں، تو اس پر بھی غور کر لیجئے. صفائی ستھرائی بھی سر میں رکھنی چاہیے، تو روزانہ نہائیے بھی. تو اسی طرح سے بال اگر جھڑ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ ایک آئل بنا کر گھر میں رکھ لیجئے. اگر جیسے کہ 50 گرام کوکونٹ آئل اور 50 گرام تل کا آئل، ان کو مکس کر لیں اور اس میں 25 گرام کسٹر آئل، ارنڈی کا تیل کہلاتا ہے یہ کسٹر آئل، تو یہ 25 گرام اس میں شامل کر لیں. تو یہ 3 تیل جو ہے مکس کر کے رکھ لیجئے، تو انشاءاللہ بالوں کے لیے بہت زیادہ یہ مفید رہیں گے. بہتر یہ ہے کہ اگر آپ خود نکلوا لیں اور اگر آپ کو وسعت ہے، جیب اجازت دیتی ہے، تو اس کے اندر 50 گرام جو ہے وہ بادام کا تیل بھی شامل کر لیجئے، تو بہت اچھا ہے انشاءاللہ یہ ایک آئل بن جائے گا. تو اس کو آپ بالوں میں لگائیے، انشاءاللہ بال بھی آئیں گے. اور جن کے بال جھڑ جاتے ہیں، جیسے سلمان بھائی نے فرمایا تھا کہ بالوں کے بال بہت زیادہ جھڑ جاتے ہیں، تو وہ انڈے کا تیل استعمال کر سکتے ہیں. انڈے کا تیل بنایا آپ کو مل جائے گا، تو اس کو جو ہے آپ سر میں مساج کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آہستہ آہستہ بال آ جاتے ہیں. یعنی وقت لگے گا، یہ تو بات کلیئر ہوگی، لگے گا لیکن بال آ جائیں گے انشاءاللہ. انڈے کا تیل بہت زیادہ مفید ہے. جی، انڈے کا تیل اس حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے. اور اگر کوئی آپ ایسی جگہ پہ کہ وہاں نہیں ملتے، تو میں اس کا طریقہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ انڈے لے لیں. جیسے آپ نے 2 درجن انڈے لے لیے، یا اعلیٰ حضرت کی نسبت سے 25 عدد آپ انڈے لے لیں، اور پھر ان کو ابال لیں. ابالنے کے بعد اس کی زردی الگ کر لیں اور سفیدی جو ہے وہ الگ کر لیں. سفیدی آپ گھر میں استعمال کر لیں، بچوں کو کھلا دیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے. اور پھر وہ جو زردیاں ہیں اس کو آپ کسی برتن میں رکھیں اور اس کو یوں ترچھا رکھیں، برتن کو جیسے سیدھا نہیں رکھیں، تھوڑا سا ترچھا کر کے رکھ لیں، تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے اس طرح سے. تو اب یوں جب آپ اس کو رکھیں گے تو زردیاں یہاں اوپر کی سائڈ میں رکھ دیں. اب یہاں سے جب آپ اس کو ہیٹ لگے گی تو یہ زردی پگھل کے نیچے یہاں پر سائڈ میں جمع ہوتے رہے گا اس کا آئل. تو یہ اوپر سے جلتا رہے گا، جیسے یہاں اس کی ہیٹ لگے گی تو تھوڑا سا اس میں سے آئل نکلے گا اور سائڈ میں نیچے جمع ہوتا رہے گا. تو یوں جب زردیاں ساری جل جائیں گی تو سائڈ میں آئل بہت سارا جمع ہو جائے گا. بہت سارا. اس میں ایک اور مجھے آسان ایک طریقہ لگ رہا ہے، اگر آپ اس پر گائیڈ کر دیں. جیسے مثال کے طور پر انڈے کی جو 3 جو زردیاں ہیں
وہ الگ کر کے بندہ اس کو جو ہے وہ توے پر رکھ دے، اس کو پیچھے سے اس کو ہیٹ دیتا رہے، اور توے کو تھوڑا سا آپ جو ہے نا وہ کر لیں، تو اس سے بھی جو ہے نا وہ آ جائے گا معاملہ۔ جی جی، بہت اچھا انداز ہے، آسان انداز بتایا آپ نے ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی ہے کہ اس طرح سے کر لیا جائے، تھوڑا سا ٹیڑھا کر لیں توے کو، تو سائڈ میں جو ہے وہ آئل تیل آ جائے گا اس کا۔ میرے منہ سے نکل گیا بہت سارا آئل، تو وہ اگر آپ 25 انڈے بھی لیں گے تو وہ آئل تھوڑا ہی نکلے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کلیئرٹی ہوگی ایک، اور اس میں اسمیل بھی ہوتی ہے خلیل بھائی؟ اسمیل ہوتی ہے، تو اس میں احتیاط کرنی ہے کہ جیسے مسجد وغیرہ میں جب جانا ہو، مسجد کی حاضری ہو، تو آپ کے سر میں یہ نہ ہو کہ بہت ہی ناگوار بو ہوتی ہے، اور آپ اس کو لگا کے جیسے محفل میں دوست احباب کے پاس جانا تو بھی آپ نہیں جا سکیں گے، تو اس لیے اسی اوقات میں لگائیں گے جب آپ گھر میں ہوں، اور پھر اس کو جانے سے پہلے دھو لیں، 4-6 گھنٹے لگا رہے۔ یہ رات کو سوتے وقت لگا لیں؟ جی جی ماشاء اللہ، سوتے وقت لگا سکتے ہیں، رات کو کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، اللہ عافیت عطا فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے جس کو بال سر پہ چاہیے تو اس کو اس پروسیس میں سے تو پھر گزرنا ہی پڑے گا۔ آرگینک طریقہ ہے اور بڑا آسان سا ہے، کوئی مشکل اتنا نہیں ہے جو خلیل بھائی نے بتایا، لیکن میں سمجھتا ہوں خلیل بھائی اس کا پریکٹیکل ایک ہو جائے نا، ہم اس کا یعنی اس کو ریکارڈ کر لیں، انشاءاللہ منڈے کا دل کیسے بنتا ہے جو ہے نا وہ مشکل کام اتنا نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ کر کے بتا دیں گے تو کوئی بھی یعنی پرسن کوئی بھی گھر میں آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری یہ مدنی چینل کی خصوصیت ہے کہ یہاں پر جو ہے اس طرح کی نسخہ جات اور چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک تعداد ہے جو ان چیزوں کو چھپاتی ہے کہ یار یہ بتا دیں گے تو یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا، تو ہمارے ظاہر بات ہے کہ جو بھی ہے خیر خواہی کے معاملات ہیں، تو اس میں الحمدللہ اللہ میرے آقا شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہ علیہ کو سلامت رکھے، آپ نے لکھ کر ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا۔ تو یہ کہ انڈے کا تیل ایک عام طور سے لوگ ڈھونڈتے ہیں تو ملتا نہیں ہے، اور مارکیٹ میں یہ ہے کہ خالص جو آئل ملتا ہے وہ کمپنیاں یوں کہہ لیں کم ہے، تو یوں یہ بھی ایک بتانے کا مقصد تھا کہ اگر کوئی اس کو استعمال کرنا بھی چاہے تو اس کو جو ہے وہ آسانی سے اس کو دستیاب خود کفیل ہو جانا جی، آپ خود ہی بنا لیں، خود ہی اس کو لے لیں، لیکن طریقہ اس کا مچھلی پکڑنا سکھا دیں۔ جی مچھلی پکڑنا سکھا رہے ہیں الحمدللہ۔ چلیں بھارت، یہ بھی ایک اچھی بات ہوگی خلیل بھائی، تو ماشاءاللہ کیا بات ہے ان کی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ناظرین کو جو ہے نا وہ بتائی جا سکتی ہیں، اور بتائی دیں۔ کشمیر میں مدنی قافلے میں حاضری ہوئی تھی جی جی سلمان بھائی، یعنی کہ یہ بھی مدنی چینل کی ایک وہ ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پر جو چیزیں جیسے بتائی جاتی ہیں، روحانی علاج ہیں، اس طرح کوئی طبی علاج ہے، تو وہاں ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں وہاں کے ڈویژن کے نگران ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً وہ اپنے بچوں کی امی پر 7 لاکھ روپے لگا چکے تھے، اللہ اکبر، اور تقریباً 4 سال میں، اور یعنی کہ کوئی خاطر خواہ فائدہ ان کو سامنے نہیں آیا۔ تو اپنے یہاں مدنی چینل پہ ایک نسخہ بتایا جاتا ہے پٹھوں کی کمزوری کا، اعصابی کمزوری کا، جس کے اندر کیا ہے خشک سنگاڑے تھے، اور پھول مکھانے، اور نمبر 3 مصری، اور نمبر 4 گوند، صرف 4 چیزیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ جو ہے نا وہ اس کو استعمال کیا، تو اللہ کی رحمت سے وہ 1 مہینے کے اندر اب اٹھ کے بیٹھ گئی ہیں، اور اب گھر کا کام کاج کرنے لگی ہیں، ماشاءاللہ، جو کہ تقریباً 4 سال سے یوں کہہ لیں کہ بستر پر تھیں۔ تو اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے، آمین، مزید ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ تو آمین۔ پھول مکھانے تو خلیل بھائی ویسے بھی کوئی بھی ایکس وائی زی بھی کھا سکتا ہے نا، کوئی اس میں حرج نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو گھروں میں بھی لوگ اس کو حلوہ بھی بناتے ہیں، اس کے علاوہ بھی دیگر کئی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، تو کھا سکتے ہیں، مگر اس کو تھوڑا سا بھوننا ہوتا ہے پہلے۔ اچھا، جیسے پھول مکھانے لیے اس کو تھوڑا سا توے پہ ڈال کے اس کو بھون لیا جائے، صحیح، اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈال کے، دیسی گھی ڈالنے بولے، تو اس کے بعد اس کو پیس لیں، صحیح، جب پیسے بغیر بھی تو کھا سکتے ہیں نا؟ اس سے بغیر بھی کھا سکتے ہیں۔ سبحان یہ 4 چیزیں جو بتائی ہیں، صبح شام 1-1 چمچ اگر دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے، جو کیلشیم کے لیے ہے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کو کیلشیم کی کمی ہوگی ٹھیک ٹھاک، تو جب یہ 1 مہینہ استعمال کی تو ماشاءاللہ ان کے وہ کمی پوری ہوئی ہوگی، تو اللہ کے نام سے فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ سلامتی عطا فرمائے۔ عدنان بھی ایک میں نے حج کے دوران ایک عاشق رسول کو دیکھا، ان کے پاس ایک شاپر تھا، اچھا، یعنی وہ جب کہیں نکلتے تھے تو وہ شاپر ساتھ لے کے نکلتے تھے، خالی شاپر؟ نہیں خالی شاپر نہیں لے کے نکلتے تھے، اس میں کیا تھا کہ میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو، اچھا اچھا، اس کے اندر جناب علی بادام بھی تھے، اس میں پستے تھے، اس میں کشمش تھی، اس میں پھول مکھانے بھی تھے، اچھا، واہ، اور اس کے اندر جو ہے وہ مکئی بھی تھی، اور ہاں بھنے ہوئے چنے بھی تھے اس میں، اور ہاں کاجو بھی تھے اس میں، اور کچھ رہ تو نہیں گیا؟ انجیر ہوگی؟ نہیں، انجیر نہیں تھا بڑا سا شاپر تھا؟ جی، بڑا سا شاپر تھا؟ نہیں بڑا سا شاپر نہیں، مطلب وہ اپنے لیے ساتھ لے کر اس کو چلتے تھے، اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ تو وہ ماشاءاللہ پھر وہ ان کا دینے کا بانٹنے کا ایک
वाह वाह मिजाज भी, ये नहीं कि बंदा सारा खुद ही खा जाए। फूल मखाने की वज़ाहत जैसे आपने जो फरमाया ना, फूल मखाने ये एक पंसारियों की दुकान से मिलते हैं, और एक होता है मखाने, वो वैसे ही जो मिठाइयों की दुकान पे मिलते हैं, वो मीठे मीठे होते हैं चीनी की तरह। तो इससे मुराद वो नहीं है, ये फूल मखाने आपको हकीम की दुकान से, पंसारी की दुकान से मिलेंगे। ठीक है। ये ताइफ के सफर में मैंने वो छोटा सा शॉपर था, बड़ा लाजवाब था माशाल्लाह। ताइफ के सफर में मुझे याद आ गया, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम आपको भी जो है वो सफर फरमाए। तो हज के लिए आप जा रहे हैं तो ये भी खिलाने पिलाने के लिए बंदा कुछ चीज़ें ले जाए। एक आशिक रसूल वो माशाल्लाह मदीना शरीफ में दस्तरखान जो लगा हुआ था, तो उस पर उन्होंने वो निकाला और वो कप उन्होंने भरने उसमें शुरू किए। तो उसमें भी चने भी थे, तो बादाम भी थे, तो किशमिश भी थी, यानी यूँ एक पूरा वो बड़ा सारा शॉपर लेकर आए हुए थे, और उन्होंने वो वहाँ पर माशाल्लाह तकसीम भी किया आशिक रसूल में। तो ये भी एक तैयारी होनी चाहिए और अंदाज होना चाहिए।